السلام علیکم. ڈائلاگ ود ہسٹری میں ایک بار پھر میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد. پاکستان کے لاتعداد مسائل ہیں، کوئی کرپشن کہتا ہے، کوئی پاپولیشن کہتا ہے، کوئی ٹیررزم کہتا ہے. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فوکس کرتے ہوئے بنیادی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ان ساری چیزوں کا آپ کور فیکٹر ڈھونڈیں تو وہ ہے کرپشن. واہ. ہاں، کیونکہ کرپشن جو ہے وہ صرف پیسوں کا لین دین نہیں ہے، وہ سوسائٹی کو میل فنکشن کی طرف جو لاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ انسانوں کے اوپر شک کا ہے، ایکسپلائٹ کرنے کا ہے، مینیپولیٹ کرنے کی بات ہے. آل دس از کرپشن. مصلحت کوشی ہے. ہاں، مصلحت یہ ہمارا کوشی ہے. نیشنل ایکشن پلان ہے جی. ہاں بالکل. ہمارے بچوں کو قتل ہوئے آج اتنے دن ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ جو سو کالڈ نیشنل ایکشن پلان لاگو کرنا تھا، اسے آپ نے تاکہ نسیاں کی نظر کر دیا ہوا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ان اٹ سیلف اتنی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ جب سوسائٹیز یہ جاتی ہیں نا ٹیک آف میں، تو یہ چیزیں بھی ساتھ چلتی ہیں. میں اس کو اکنامک ایک سرٹن لیول تک تو مانگتا ہوں، مگر جیسے آپ اور میں ڈیفائن کریں ہیں کرپشن، وہ ہے ٹوٹل لیک آف ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز ان ڈیلنگ ود سوسائٹی، ود پیپل. تو یہ کرپشن جو ہے نا، یہ ہے ایک ڈی مورلائزیشن آف سوسائٹی. ویری ٹرو. ہاں، تو اس میں مثلاً دیکھیں نا، اب جو چیزیں نظر نہیں آتی ان پلانرز کو، مجھے تو نظر آتی ہیں. لاہور میں نے بھی بہت خوبصورت لاہور تھا، ویل مینج تھا. 2 دفعہ ٹرک کا وہ آتے تھے اپنا چھڑکاؤ کرنے والے. ایوری تھنگ واز کیپٹ ان آرڈر. اب تو اتنا گند اور اتنی ایسے لاہور کی تو رورلائزیشن آف لاہور ہو چکا ہے. لاہور جس کی اپنی ایک کلچرل سوفسٹیکیشن تھی، اٹس آل گون. اف یو ہیو دا منی you can get anywhere in Lahore, and getting money by all means is now accepted. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ ہارڈ ورک سے تو نہیں ہے نا. یہ تو لینڈ کی ایک ان نیچرل ویلیو بنا دی ہے. یہ سارے سیکٹرز کو کرپشن فری بنانے کے لیے بھی ہمیں ایک مہم چلانی پڑے گی. اس میں مثلاً دیکھیں، سب سے بڑی چیز جو نظر آ رہی ہے اور جو کنٹرول ہو بھی سکتی ہے، انبرائڈلڈ پاپولیشن گروتھ. ویری ٹرو. اگر آپ دیکھیں نا، اسکول بھی بناتے ہیں آپ، روڈ بھی بناتے ہیں، لیکن پاپولیشن گروتھ ہوتی جا رہی ہے. تو بے نظیر بھٹو سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، میں تو اسکول کھولتی ہوں تو اس سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں بنگلہ دیش نے پاپولیشن کنٹرول کر کے کیا کمال کیا ہے. اور اس میں انسینٹیو کیا ہے کہ عورت کو آپ ڈگنیٹی دیں، امپاور کر دیں. اس کی اپنی انکم ہو، اس کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہو، تو اس خاندان میں بھی جمہوریت آ جاتی ہے، کیونکہ دونوں کے پاس دے آر برنگنگ منی ان ٹو دا ہوم. تو دین دے کین نیگوشیٹ سم سارٹ آف ریلیشن شپ. عورت آپ پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر آپ کا ہی حکم چلے گا. تو یہ ساری چیزیں، بچوں کا زیادہ ہونا بھی جو ہے، یہ مردوں کا کنٹرول ہے عورت پہ. سو میرے خیال سے اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیکل دیز تھنگس سیریسلی. کیسے؟ کوئی سجیسٹ کیجئے نا آپ. دیکھیں نا، آپ علماء کوئی نسخہ کیمیا بتائیے ہمیں. دیکھیں، ایک تو ہے نا چائنا والا فارمولا، وہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، وہ ہم کر بھی نہیں سکتے. آپ جیسے میں نے کہا انسینٹیو تو دینا شروع کریں. لیٹ ویمن کم آؤٹ ان دا پبلک اسفیئر. چھوٹی چھوٹی اپنی وہ انٹرپرائزز شروع کریں. ہو بھی رہا ہے، لیکن یہ ایلیٹ کرتی ہے. فیشن شو کر دیتے ہیں، کپڑے ڈیزائن کرنے والے آ جاتے ہیں، لڑکیاں بڑی وومن امپاورمنٹ صرف اور صرف ہیوز کے ہاں ہے، ہیو ناٹس کے ہاں نہیں ہے. دیٹس رائٹ. تو آئی ایم سیئنگ ہیوز ناٹ ہیو ٹو بی امپاورڈ. اور وہ جب ہوں گے، ان میں ایجوکیشن لائیں آپ. اچھا، ایجوکیشن کا ایشو بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سیریس ہے پاکستان میں. ہمارے کرپشن کی بنیاد فالسیفیکیشن آف ہسٹری ہے. ہم جو اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں وہ بیشتر جھوٹ ہے، اور یہ اپنا میتھولوجی ہے. ہم اس موضوع پر ایک سیپریٹ نشست کریں گے کہ ہمارا نصاب یہ بذات خود ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. چلیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن، ہاں جی، از اے ویری میجر ایشو. کرپشن ایک اوور آل ہے. میں وہ تو ہے نا، انڈیمک ہے ہر چیز میں. مجھے کریکٹ کیجئے اگر میں غلط ہوں. میری تھیری، ذاتی تھیری کیا ہے، میرا ماننا شروع سے یہی ہے، شکر الحمدللہ، کہ کرپشن سے اللہ تعالیٰ نے جو میرے دل میں جو نفرت
پیدا کر رکھی ہے, اس سے مجھے نقصان بھی ہوتے ہیں, فائدے بھی وہ ہوتے اچھی ہیں. بات ہے, نقصان ہونے چاہیے. جی وہ ہونے چاہیے, ہاں. لیکن میں کرپشن کو ہمیشہ کاز سمجھتا ہوں. میں بھی کہا سمجھتا ہوں. پاپولیشن از افیکٹ, ہاں, دیٹس رائٹ. پاپولیشن از این افیکٹ. ٹیررزم از این افیکٹ. از این افیکٹ, دیٹس رائٹ. یہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ بچوں کو لے کے انڈوکٹرینیٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھیج رہے ہیں, اپنے بچوں کو آپ امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. Yeah, even apathy on part of our governments, that is corruption. So corruption should be defined in the larger ways. Absolutely. And not simply economic transactions. بالکل, وہ بھی apathy ہے, apathy ہے, inertia ہے, inaction ہے, cynicism ہے, cynicism ہے. total cynicism. جی کہ میں کہوں کچھ اور کروں کچھ, کال اور فیل میں کچھ تو بیلنس ہونا چاہیے. ہپوکریسی, ہر طرح کی ہپوکریسی, کرپشن. I agree. اور ہمارا میڈیا بھی اس میں برابر کا شریک ہے. I'm sure. ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہے. اچھا سر, اب ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں, اب 60s میں لے جانا چاہتا ہوں, بلکہ ایگزیکٹلی 1960. ایک واٹر شیڈ, ایک اہم سال کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اتفاق سے واٹر کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. انڈس بیسن ٹریٹی واز سائنڈ. ٹھیک ہے. سندھ طاس معاہدہ. ٹھیک ہے. ہم نے کن حالوں میں, اب وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلس دیٹ دا واٹر ایشو واز ناٹ ریزالوڈ بفور going for the partition, that is another issue. It will open another Pandora's box. Okay. ٹھیک ہے. What I want to ask from you is, what is your take on this treaty? I personally think that it was a good treaty mishandled by our mismanagers. Correct me if I'm wrong. No, I think what you have said is exactly what I want to say. اس کی تھوڑی سی آپ یوں چیزیں دیکھ لیں. جو اس ٹریٹی میں واٹر ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, وہ 20% انڈیا کو پانی ملا ہے اور 80% پاکستان کو ملا ہے. سو isn't that in itself a great gain for پاکستان؟ کیونکہ یہ تو ہے, ہم لوور ریپیرین ہے, اگر وہ بلاک کر دیں تو وہ ہمارا کئی ریورز کا پانی کر سکتے ہیں. سب کا شاید نہ کر سکیں, کچھ ایسے ہیں جو شاید پاکستان میں ہی آتے ہیں, لیکن کچھ کشمیر سے آتے ہیں جن پہ انڈیا کا ہے, کچھ ادھر سے آتے ہیں ہمالیہ سے. گیٹنگ 80% آف دا واٹر آف دا 5 rivers and Indus جو ہے is a excellent jolly good treaty for پاکستان. اور آپ ایوب خان کی وہ پڑھے Friends Not Masters, he explains at length and he praises Jawaharlal Nehru that he came and was very sincere and they accepted the treaty. لیکن ٹریٹی کی responsibilities ہیں, اس کی obligations ہیں. اس میں ہے کہ as the water issue gets وقت کے ساتھ اس میں complications آئیں گی, تو آپ ری نیگوشیٹ کریں کہ اس ٹریٹی کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم نے دونوں نے کیسے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. تو انڈیا کا پوائنٹ آف ویو جو ہے 2-3 دفعہ آربیٹریشن کے لیے گیا اور وہ اپ ہولڈ ہوا. وہ ٹھیک ہے, اور آپ غلط ہیں کیونکہ آپ نے لوور ریپیرین ہونے کا حق ادا نہیں کیا. لوور ریپیرین مسٹ سیو واٹر. وہ تو آپ سمندر بھرتے چلے جا رہے ہیں. ہاں, تو وہ آپ کی اس میں اگر آپ کی اپنی کوتاہی ہے تو ہائی کین یو بلیم انڈیا فار دیٹ؟ India may not have the best intentions, but they follow the treaty. یہ تو اب ثابت ہو گیا ہے. 2 دفعہ کم از کم, یا کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دفعہ آربیٹریشن ہو چکی ہے, اور ہر دفعہ ان کا جو ہے موقف وہ ود ان دا فریم ورک ہے. تھوڑی سی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ذرا زیادہ اونچا بنا رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا نیچے, but that can always be done. The problem is good faith. In good faith, India and Pakistan can work wonders. میں اب یہ بار بار کہہ رہا ہوں, ان 2 ملکوں کی جو لوگوں کا کلچر, سمجھ, میوزک, صوفی قدریں, یوگی قدریں اتنی زیادہ ملتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو بالکل سمجھتا ہوں. یہ اکٹھے پھر سے ان معاملات میں دور رہتے ہوئے, علیحدہ رہتے ہوئے, 2 ملک ہوتے ہوئے, یہ 2 ملک ہوتے ہوئے 2 دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں. میرے خیال سے اگر کوئی 2 ملک ایکچولی دوست بن کے رہ سکتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان ہے. پاکستانی جتنے بھی گئے ہیں ہندوستان میں, مجھے نہیں کوئی ملا جس نے کہا ہو کہ ہمارا ایکسپیرین جو ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے یا ناسٹی ہے. نہیں, درست ہے سب. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس اتنا شاندار ہے تو وہ کیا وہاں پہ انہوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ, لیکن میں کہتا ہوں نفرت کے بیج اس شدت سے بو دیے گئے ہیں کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سردار ولبھ بھائی پٹیل کی بات ماننی پڑے گی کہ یہ بیج نفرتوں کے صدیوں پرانے ہیں. یہ 70 سال کے نہیں ہیں, اس کے پیچھے 1000 سال کی تاریخ ہے, اور یہ جاتے جاتے جائیں گے. چنانچہ اتنے بغلگیر مت ہو جاؤ ایک دوسرے سے کہ ایک اگر دوسرے کو دھوکہ دے تو سسٹینیبلٹی اپنی رکھیے, تاکہ اتنے ڈسلوژنڈ اور ڈسمیڈ ہو جائیں ٹھیک ہے کہ زندگی سے آپ کا اعتبار ہی اٹھ جائے. چنانچہ میاں نہ روی.
چلیں اس حوالے سے بھی میں نا روی ڈاکٹر صاحب ہم کل انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو لے کر آئیں گے. خواتین و حضرات، آپ نے گفتگو سنی، آپ اس ڈائلاگ کا حصہ بنیے. میں ہمیشہ ایپیلاگ کے طور پہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کرتے رہیے. آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.